ذرا آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں اور وہاں جا کر کے تصور کریں، 10 سال 15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں اور پلٹ کر کے اس وقت کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، مسلمان سماج اور معاشرہ کو دیکھیں کہ وہ دور کیسا دور تھا۔ اس دور کے اندر حلال و حرام کو لے کر کے لوگ بہت حساس ہوتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے، دل کے اندر ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ نہیں یہ چیز حرام ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کاروبار حرام ہے۔ احتیاط اس قدر کرتے تھے، حرام کام سے، حرام کمائی سے، حرام کاروبار سے اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ جن لوگوں کا کام دھندہ حرام کا تھا، جن کا کاروبار حرام کا ہوا کرتا تھا، لوگ اس کے گھر دعوت کھانے نہیں جاتے تھے، ایک طرح سے بائیکاٹ کرتے تھے ایسے لوگوں کا۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ احتیاط، وہ ڈر، وہ خوف، وہ حلال و حرام کے درمیان تمیز ہمارے سماج سے دھیرے دھیرے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج جو حالات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ آ کہاں سے رہا ہے، ما اخذ منہ، مال جو کما رہا ہے وہ کہاں سے کما رہا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک دور ایسا آئے گا، ام من حلال ام من حرام، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ ایک ایسا دور آئے گا، زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو بہو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو میرا خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ایک کینسر ہے، ایک مہلک وبا ہے، اور یہ کسی وائرس سے کم نہیں ہے کہ مرد تو مرد آج عورتیں سود اور بیاج پر جگہ جگہ بیٹھے بنائے ہوئے آفس اور دفتر کے نام پر مہاجن کے پاس جا کر کے، بینک کے پاس جا کر کے، اور بینکوں نے بھی ایسا اسکیم نکالا ہے کہ مرد تو الگ، عورتوں کے نام پر اسکیم دیے جا رہے ہیں، اور ہمارے گھر کی عورتیں سود و بیاج پر پیسے قرض پر اٹھا رہی ہیں۔ تو میرا موضوع ہے کہ سود و بیاج کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ یہ سود اور بیاج یہ صرف اسلام کے اندر حرام نہیں ہے، آسمانی جتنی شریعتیں ہیں، جتنے دین اور مذاہب ہیں، سب کے اندر سود اور بیاج حرام ہے۔ سود و بیاج سارے مذاہب کے اندر جو آسمانی ہے سب کے اندر حرام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات اور دور کے حساب سے لوگوں نے اسے حلال بنا لیا ہو، لیکن آسمانی کسی بھی دین کا آپ مطالعہ کریں، کسی دین کے اندر سود حلال نہیں ہے، سب کے اندر حرام ہے۔ سود کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اس کی پوری بنیاد اگر آپ دیکھیں تو ظلم پر بنا ہوا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا خون کیسے چوسے، اس کی بنیاد اس سود کے اوپر ہے۔ اس کے اندر رحم کی، مروت کی، بھائی چارگی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کا بھائی سے آپ نے اگر بیاج لیا ہے، سود پر اگر آپ نے قرض لیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی رو رعایت کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ سود اتنا خطرناک اور اتنا بڑا گناہ ہے، کوئی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید میرے علم کے مطابق شرک سے
شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کے بارے میں اتنا سخت انداز اختیار نہیں کیا گیا ہے جتنا سود کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو، آئے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، آئے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو۔ یہ اس دور کی بات ہے اور یہ وہاں کہا جا رہا ہے جہاں سود کا لینا دینا بالکل عام تھا۔ عرب کے اندر سود کا لینا دینا بالکل کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، عام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیسے کے اعتبار سے صاحب حیثیت والے تھے، مالدار تھے۔ یہ لوگوں کو زمانہ جاہلیت کے اندر، جاہلیت کے دور میں لوگوں کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر جہاں بہت ساری چیزوں کا اعلان کیا، وہاں آپ نے یہ بھی اعلان کیا، آئے لوگوں سنو، آج کے بعد میرے چچا عباس کا جو سود رہ گیا ہے میں سارے سود کو ختم کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی اور وہاں نازل ہوئی جہاں سود کا لینا دینا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم حقیقت میں مومن ہو۔ اگلی آیات دیکھیے کتنی خطرناک ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سود کا لینا دینا تم نے بند نہیں کیا، تو تم اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے ہم سب کو۔ میرے بھائیوں غور کریں کتنا سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے سود کی لین دین کرنے والوں کے تعلق سے۔ اگر تم نے نہیں چھوڑا تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ سود کا لینا دینا کھانا پینا حرام ہے، پھر بھی اگر اس کے بعد وہ سود لے رہا ہے، دے رہا ہے، تو گویا کہ اللہ ایسے لوگوں سے فرما رہا ہے کہ وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں سود کے لینے دینے کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے برابر گناہ قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے دو آیت اور آپ پیچھے چلے جائیں، وہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خور لوگوں کو، سود کھانے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میدان محشر میں جب یہ اٹھایا جائے گا، یہ اٹھے گا کیسے، یہ کھڑا کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھانے والے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، سود خوروں کا قیامت کے دن میدان محشر میں یہ حال ہوگا کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، لا یقومون، یہ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے کھڑا نہیں ہو سکے گا، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ویسے کھڑا ہوگا جس کو کسی شیطان نے چھو کر کے اسے خبتی بنا دیا ہو، یعنی کسی شیطان نے حملہ کر کے چھو کر کے کسی کو پاگل بنا دیا ہو، ویسے ہی سود خوروں کا حال ہوگا۔ میدان محشر میں یہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے چھوا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ سے نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تفسیر کی روایت بتاتی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو دین سے گمراہ ہو گئے اس سے مراد عیسائی ہیں۔ یعنی نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودی اور عیسائی کے راستے پر نہ چلا۔ میرے بھائیو جانتے ہیں یہودیوں کے بڑے بڑے کرائم، یہودیوں کے بڑے بڑے کرائم، معاصی اور جرم جو ان کا ایک پیشہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑے بڑے کرائم کے ساتھ سود کو بھی بیان کیا کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا جرم یہودی کیا کرتا تھا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، فرمایا ان کی نفیس چیزیں، پاکیزہ اور حلال چیزیں جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی، اللہ نے فرمایا حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کی حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ فبظلمہم من الذین، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کرنا یہ کوئی یہودیوں کا نیا پیشہ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے ظلم کرنا ان کا کام ہے، ان کا پیشہ ہے، انہیں مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر رحم کبھی بھی نہیں آیا، نہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ظلم کرنا ان کا پیشہ ہے، یہ ظلم کرنے کے باعث ان کے اوپر جو حلال چیزیں تھی، جو حلال کی گئی تھی، اللہ نے فرمایا میں نے حرام قرار دیا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ پہلا جرم ان کا یہ تھا، پہلا کرائم تھا لوگوں کے ساتھ اتیاچار کرنا۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں آنے سے یہ روکا کرتا تھا۔ کوئی اللہ کی راہ میں آ جائے، اسلام میں آ جائے، اللہ کی گھروں کی طرف جائے، یہودیوں کو پسند نہیں تھا کہ وہ اللہ کی گھروں کی طرف، اللہ کے راستے میں کوئی چل پڑے۔ کثرت سے اکثر لوگوں کو یہ روکا کرتا تھا۔ تیسرا جرم اللہ نے بتایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور سود جس سے روکا گیا تھا، سود بیاج جس سے منع کیا گیا تھا، یہ اس کو لیا کرتا تھا، اس کو اپنایا کرتا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور چوتھا جرم یہ تھا کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ لیا کرتا تھا، لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا لیا کرتا تھا۔ یہ چار بڑے گناہ، یہ چار بڑے کرائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا جرم سود کا لین دین کرنا، سود کھانا۔ میرے بھائیوں آیت کریمہ سے معلوم ہوا جو سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، گویا کہ وہ یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ سود بیاج کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے، اور جتنا خطرناک یہ معاملہ ہے، جتنا سنگین یہ معاملہ ہے، آج مسلم سماج اور سوسائٹی اور پورا معاشرہ اللہ ماشاء اللہ اس کو بہت ہی ہلکا اور معمولی سمجھ رہا ہے۔ گھر بنانا ہے تو فائننس کرا لو، گاڑی لینا ہے تو فائننس کرا لو، ہر چیز کچھ بھی کام ہے فائننس کرا لو۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک کوئی چیز ہے جس کی قیمت 10,000 ہے، اس کی قیمت نقد میں بھی اتنا ہی ہے اور ادھار میں بھی اتنا ہی ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر نقد میں کچھ ہے اور اگر ادھار میں کچھ ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بے کی دو قیمت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ بیاج ہے، یہ سود ہے۔ آج دیکھیے معاشرے کی اکثریت لوگوں کے کام کاروبار کے جو اسباب لوگوں نے ذرائع بنائے ہیں، اس کو بالکل معمولی لائٹلی لے رہے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو اتنا خطرناک گناہ ہے، صحیح مسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وکالہم سوا وکال سواہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے سلسلے میں وہ کھا نہیں رہا ہے، کھلا نہیں رہا ہے، لیکن صرف وہ لکھ رہا ہے۔ اسی لیے لکھنے کا جو لفظ آیا ہے، بینک جاب اسلام کے نظر میں درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ لکھنے والے بھی اس کی چپیٹ میں ہیں، وہ شاہد ہے، اور جو دو گواہ بنتے ہیں وہ بھی سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت ہے۔ وقال ہم سوا، اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور گواہ دینے والے سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ ایک اور حدیث جو ڈرانے والی حدیث ہے، امام منذر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر لکھتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ غور سے سنیے اس حدیث کو، اور سود سے، بیاج سے نفرت کیجئے۔ یہ معمولی نہیں ہے، بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 70 حوبا، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ ایک دوسری حدیث میں کہ الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 گناہ ہیں۔ ایک حدیث میں کہ سود کے 73 درجے ہیں گناہ کے، اور ان 70 یا 73 گناہ میں سے ایسرها، سب سے ہلکا گناہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسرها ان ينكح الرجل امه، وہ اتنا بڑا ہلکا گناہ، چھوٹا گناہ، سب سے آسان گناہ اس قدر بڑا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ اس سے آگے اور کیا کہا جا سکتا ہے سود کی قباحت اور حرمت پر، کہ سود کا معاملہ ایسا ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق کہ سود کا 1 درہم کھانا گویا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں ان سے بچو۔ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاک و برباد کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، والسحر، اور جادو کرنا ہے، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا ہے، وأكل الربا، اور سود کا کھانا ہے، وأكل المال الیتیم، اور یتیم کے مال کو کھانا ہے، وتولی یوم الزحف، اور میدان جہاد میں پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا ہے، وقذف المحصنات الغافلات، اور جو مومنہ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتیں ان پر زنا کا، بدکاری کا تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک اکل الربا، سود کا کھانا ہے۔ سود کا کھانا ایسا ہے گویا کہ وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائی ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، سود کھانے والے، سود کاروبار کرنے والے، ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سود سے کمائی کرنے کے بعد جو صدقہ و خیرات، زکوٰۃ ادا کیے جاتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اے لوگوں یاد رکھو، جان لو اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اللہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔
اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اس لیے سود و بیاج یہ حرام طریقے سے کمانے کے بعد اس کی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لباس پہنتے ہیں یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ذرا سوچئے میرے بھائیوں کہ سودی کاروبار میں اگر ہماری پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی اور ہم مست مگن ہے کہ ہماری زندگی بڑی اچھی چل رہی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اگر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ جائے گا کہ آج تمہاری کوئی عمل میں قبول نہیں کروں گا، کیا حالت ہوگی اس وقت ہماری؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں۔ مستجاب الدعوہ کہتے ہیں وہ شخص، ایسا انسان، ایسا نیک انسان جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یا سعد اطب مطعمک، اے سعد حلال غذا کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، تکن مستجاب الدعوہ، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ تم جو دعا کرو گے حلال روزی کھانے کے بعد تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ میرے بھائیو اس نسخے کو اپنا لیں۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، حرام چیزوں کو کھانے سے پرہیز کر دیں، حرام چیزوں کو، حرام غذا کو کھانے سے بچیں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ کیسے آپ کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ دعا کریں اسی طریقے پر کریں جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں۔ میرے بھائیو آج بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تجارت، سود تو تجارت کی طرح ہے، کاروبار کی طرح ہے، سود کاروبار کی طرح ہے۔ ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ لگا کر کے کاروبار کر رہا ہے، اس نے 1.5 لاکھ کمایا۔ ایک آدمی 1 لاکھ کسی کو 6 مہینے، 8 مہینے، سال بھر کے لیے اس شرط پر کہ 1,25,000 میں لوں گا، کسی کو روپیہ دیا ہے 1 لاکھ روپیہ، تو دونوں تو ایک جیسے ہیں۔ پھر ایک حلال اور ایک حرام کیوں؟ دونوں سیم لگ رہا ہے کہ یہاں بھی پیسہ 1 لاکھ روپیہ لگا رہا ہے، وہاں بھی 1 لاکھ روپیہ لگا رہا ہے۔ اگر بیاج پہ کوئی 25,000 زیادہ لے رہا ہے اور ادھر کاروبار میں 50,000 کما رہا ہے تو دونوں تو سیم ہے۔ میرے بھائیوں آج جذباتی طور پر جو دلیل دیتے ہیں، یہ دلیل آج سے 1400 سال پہلے دیا گیا تھا۔ جب مکہ کے اندر سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، اس وقت مکہ کے کافروں نے کہا کہ عجیب بات ہے، کاروبار حلال ہے اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے جبکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی جواب دیا، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے ان کی تمام باتوں کا جواب نہیں دیا، ایک ہی جملے پر فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے کاروبار کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود و بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں آج پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے، مندی کا شکار ہے، اکنامک تباہ ہو رہی ہے، اور جو ماہرین ہیں، تجربہ کار ہیں، اکنامک کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج جو بینکوں کا جو سودی نظام ہے اس کی وجہ سے دنیا کے اندر مندی ہے، دنیا تباہ ہو رہی ہے، دنیا برباد ہو رہی ہے۔ پچھلے کئی سال پہلے سری لنکا کے حالات ہمارے سامنے تھے، آج پاکستان ہمارے سامنے ہے کہ اکنامک کے معاملے میں کس قدر اقتصادی حالت وہاں کے خراب ہو چکے ہیں۔ جو روز مرہ کی جو غذائیں ہیں وہ 200، 300، 400 روپیہ خرید کر کے پر وزن کلو وہ کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آج لوگ پریشان ہیں سود و بیاج سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔
سود ہمیں لگتا ہے کہ ہم بینک پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے جمع کر کے جو اس میں ہر مہینہ بیاج مل رہا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا راستہ بنا دیتا ہے کہ 10,000 مل تو رہا ہے لیکن 20,000 بیماروں پر اور 20,000 فردی کیسوں پر اور 20,000 نہ جانے کہیں اور جگہ ہم سے پیسہ نکل رہا ہے۔ اس بات پہ کیوں ہم غور نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے، تو سود اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے تو وہ سود مٹتے جاتا ہے، اور صدقات ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے اس میں بندوں کے لیے کوئی خاص نقصان نہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے اس میں بندوں کے لیے فائدہ نہیں ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو میرا عنوان تھا سود کی، بیاج کی شریعت میں کیا حکم ہے، میرے حساب سے آپ تک وہ بات پہنچ چکی ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سود و بیاج اس طرح جتنے تمام حرام ذرائع ہیں، حرام کاروبار ہیں، ان تمام حرام ذرائع اور حرام کمائی سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی، حلال کمائی کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور حرام روزی، حرام ذرائع سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔